میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا مولا مولا. ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہندوستان والوں نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے، وہاں کی حکومت والوں نے. تو آپ جب دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں نا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے، تو آپ بھی تھوڑی سی غیرت کریں نا. آپ نے بھی تو اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے نا. کچھ غیرت کریں، ایمانی غیرت لا کے دیکھیں وزیر اعظم صاحب، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کے بندے بنے، نبی کے غلام بنے. آپ جن کے غلام بن رہے ہیں ان سے کسی کو کچھ میلا، ذلت ہی ذلت ہے. اگر آج بھی آپ تو سچی توبہ کر کے نبی پاک کے غلام اور واقعی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کے معاملے میں سچے ہو جائیں. کیونکہ مدینہ آپ ننگے سر جاتے ہیں اور سکھوں کے ہاں جا کے ان کا پٹکا باندھ لیتے ہیں. آپ ہیں جب آپ کو ضرورت تھی تو آپ داتا صاحب بھی گئے، بابا صاحب بھی گئے، اب آپ ان کا نام تک نہیں لیتے. سوچیں، آپ ہمارے ملک کے اس وقت بڑے بنے ہوئے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیاروں کے بارے میں بے احتیاطی کی تو آپ کے حصے میں کوئی عزت، کوئی کامیابی نہیں آئے گی. اور جو آپ کے چمچے ہیں نا وہ آپ کو ڈبو رہے ہیں، غلط مشورے دے رہے ہیں. ہم اگر آپ سے کہہ رہے ہیں فوراً توبہ کریں، معافی چاہیں، تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں مانیں، آپ کی مرضی. آپ نہیں مانیں گے، قدرت کی پکڑ ہوگی اور پھر آپ کو نظر آ جائے گی. اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، نبی کے دین کے لیے بنا ہے، یہ غیروں کے لیے نہیں بنا. یہاں غیروں کی پالیسی نہیں چلے گی، یہاں چلے گا تو نبی کا نظام چلے گا. اور جب وہ چلے گا تب اس ملک کو دیکھیے گا، یہ ملک دنیا میں سب سے نمایاں ہوگا. آپ کو موقع ملا ہے، آپ یہ کام کریں. آپ نہیں کریں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور ان کو چھوڑ کے اب آپ سے بات کرنی ہے. آپ لوگوں کی بھی تو کوئی ڈیوٹی ہے. اگر آپ چپ رہو گے تو آپ بھی مجرم ہو. ہم نے نہ توڑ پھوڑ کرنی ہے، نہ گھراؤ جلاؤ کرنا ہے، نہ ہم نے کوئی گالیاں دینی ہے، نہ ہم نے کوئی تشدد کرنا ہے، لیکن ہم نے حق کی آواز کو اونچا کرنا، یہ ذمہ داری ہے آپ کی. آپ کے لیڈر کو کوئی غلط کہے آپ لڑنے مرنے کو آ جاؤ گے، آپ کے ماں باپ کو کوئی کہے لڑنے مرنے کو آ جاؤ گے. یہ نبی کا معاملہ ہے. کیا ہم اس پر احتجاج بھی نہ کریں، آواز حق بھی بلند نہ کریں؟ تو اگر نہیں کریں گے، آپ چپ رہیں گے، آپ مجرم ہو جائیں گے سب کے سب. اور پھر جب پکڑ ہوتی ہے نا پھر دوسرے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جو چپ رہتے ہیں. پھر بچت ہوتی، ڈریں اللہ سے. باقی جو لاہور میں یا اسلام آباد میں جو واقعات ہوئے ہیں، افسوس ہے، بہت افسوس ہے. پڑھے لکھے کہلانے والے ڈاکٹر انجینئر بن گئے، انسان نہ بنے، مسلمان نہ بنے. ایک دوسرے سے بدلہ لیا. پہلے ڈاکٹروں نے کارروائی کی تھی، پھر وکیلوں نے بدلہ لے لیا کہ تم ٹٹ کرو گے ہم ٹیٹ کریں گے، تم پتھر مارو گے تو ہم آگے سے جناب پتہ نہیں کیا ماریں گے. وہ والی بات کہتے ہیں جی. وہ ایک جب وہ ناموس رسالت کا دھرنا یا ریلی تھی تو ایک کیلے والے کی وہ ریڑی پر جناب وزیر بیان دے رہے تھے. کتنی جانیں چلی گئیں کل، کچھ اندازہ؟ کہہ رہے ہیں 10-10 لاکھ روپے دے دیں گے. تو 10 لاکھ روپے انسانی جان کا بدل ہے؟ ہوش میں آؤ سب کے سب. اس ملک کو بگاڑو نہیں، اس کو اپنی جاگیر نہ سمجھو. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر نہیں کرو گے اور برے حال ہو جائیں گے. ادھر ہندوستان میں دیکھ لو، انہوں نے مسلمانوں کے لیے رستے ہی بند کر دیے ہیں سارے. جو حال کیا وہاں پر جو مسلمان جتنے ہیں وہاں، ان کے لیے کیا قیامت ڈھا دی ہے انہوں نے. یہ تو کشمیر کی باتیں کر رہے تھے جی، ہر جمعے مظاہرہ ہوگا، یہ ہوگا. اب ہو رہا ہے مظاہرہ؟ بھول گئے گورنمنٹ؟ دے آئے نا، بیچ آئے.
ایسے ہی دکھاوے کو شور کر رہے تھے. نہ فوج نے کچھ کیا، نہ عوام نے کیا، نہ ہم نے مطالبے کیے، کچھ نہیں. آج وہ ہو رہے ہیں، کل خدا نخواستہ ہم پر کوئی مسلط ہو گیا تو پھر دوسرے خاموش رہیں گے. حالانکہ مسلمان سارے مل کر ایک جسم کی طرح ہیں. جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. حدیث شریف ہے. تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا درد ہونا چاہیے. اللہ تعالی کشمیری بھائیوں کو بھی آزادی عطا فرمائے اور ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں سے جو بے ادبی گستاخی کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے، اللہ ہمیں ان سے بچائے.